الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن المتقين في ظلال وعيون یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تو میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے جس دور پہ نادان تھی دنیا جس دور پہ نادان تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود کو جگانا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے آپس میں تو لڑنا یاد رہا آپس میں تو لڑنا یاد رہا پر دشمن کو مٹانا بھول گئے صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف آدھے لائق اللہ رب العالمین دی ذات ہے جس مالک دی توفیق دے نال میرا اور تساں احباب دا اللہ پاک دے گھر دے اندر جمع ہونا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب دی حاضری نوں قبول و منظور فرمائے ساڑھے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے خوش قسمت نے وہ لوگ جو اس وقت اللہ رب العالمین دے گھر دے اندر جمعہ دی ادائیگی واسطے آ گئے نے اور وہ بھی خوش قسمت نے
جنہاں لوگوں اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے اور جمعے دیاں تیاری اندر مصروف نے، کوئی نہا رہے نے، کوئی خوشبو لگا رہے نے، اللہ رب العالمین سب دا آنا قبول فرمائے۔ اور بدقسمت نے وہ لوگ، بد نصیب نے وہ لوگ جنہوں اج جمعۃ المبارک دا برکتاں والا رحمتاں والا دن ہے، اس دن اندر بھی فکر نہیں ہوئی اللہ دے گھر اندر آن دی کہ اسی چلو اللہ دے گھر آ کے جمعہ پڑھ لئیے۔ ہے اسی مسلمان ہاں، لیکن کتنے دکھ والی بات ہے، کتنے افسوس والی بات ہے کہ جمعہ دا مبارک دن ہے لیکن کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ اسی نہائیے، کپڑے پہنیے، فریش ہوئیے، فریش ہو کے اللہ پاک دے گھر اندر جائیے۔ تھوڑے لوگ نے ایسے، دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے میرے بھائیاں نو بھی ہے تو ساڈے بھائی نے، مسلمان نے، اللہ پاک ایسے لوگوں نو بھی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام ہون امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس تے۔ اللہ تعالیٰ دا ساڈے تے بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے کہ اس پاک ذات نے سانو مسلمان بنایا ہے۔ دعا ہے کہ جب تک اللہ سانو زندہ رکھے، صحیح معنی دے نال اسلام دے مطابق سانو زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جس ویلے موت آئے اللہ تعالیٰ سانو کلمہ نصیب فرمائے۔ دنیا دے اندر کوئی بھی بندہ کسی ادارے دے نال منسلک ہے، کسی کمپنی دے نال کام کردا ہے، یا بندہ مزدوری کردا ہے، سارا دن مزدوری کردا ہے، بعض دفعہ تے شام دے وقت ہی اس بندے نو اس دی مزدوری دے دیتی جاندی ہے، بعض دفعہ ہفتے بعد یعنی جمعرات دی جمعرات اس بندے نو اس دی مزدوری دیتی جاندی ہے، جیڑی انہیں خون پسینہ کر کے مزدوری کیتی ہے، مزدوری اس بندے دی رکھی نہیں، اس بندے نو واپس کر دیتی ہے۔ کوئی بندہ تنخواہ دار ہے، سارا مہینہ اپنی ڈیوٹی نبھاندا ہے، کام کردا ہے، مہینے تو بعد جس ویلے اس بندے نو تنخواہ ملدی ہے، تنخواہ والے اس بات نو جان دینے کہ اس بندے نو کتنی خوشی ہوندی ہے۔ جس ویلے انہوں تنخواہ مل دی ہے، پیسے مل دینے یا مزدور نو مزدوری مل دی ہے، کتنی خوشی محسوس ہوندی ہے۔ پیسے بھی پھڑدا تے نالے اللہ دا شکریہ بھی ادا کردا ہے، اللہ تیرا شکر ہے میں فلاں دے بھی دینے، فلاں دے بھی دینے، بچیاں واسطے بھی لے جانے، بچیاں دی فلاں چیز بھی لے جانی، بندہ خوش ہو جاندہ ہے۔ اے دنیا داری دی بات ہے، اگر دنیا تے کوئی بندہ کسی دی مزدوری رکھ لیندا ہے، سارا ہفتہ اس بندے نے مزدوری کیتی ہے، خون پسینہ کیتا ہے، انہوں مزدوری اس دی پوری نہیں دیندا تو بندہ بڑا پریشان ہوندا ہے، بندہ دکھ لگدا اس بندے نو کہ یار میں بڑی محنت کیتی ہے، تو بندہ بددعاواں بھی دیندا ہے۔ تنخواہ والا معاملہ بھی بعض دفعہ اس طرح ہوندا ہے کہ تنخواہ نہیں دتیاں جاندیاں، بندہ پریشان ہوندا ہے۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ، بندہ پریشان ہوندا ہے کہ یار میں بڑی محنت کیتی ہے، مینوں میری محنت دا پھل نہیں ملیا۔ اے دنیا داری دی بات ہے، اسی دنیا تے زندگی گزاردے ہوئے اس بات نو ذہن اندر رکھنا ہے جو کہ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے اور کافر واسطے جنت ہے۔ مومن بندہ دنیا تے محنت کردا ہے، محنت کادی کردا ہے؟ وہ محنت کردا ہے، نماز پڑھدا ہے، نماز دی پابندی کردا ہے، بڑی دیانتداری دے نال لوگاں دے حقوق ادا کردا ہے، روزے رکھدا ہے، تہجد دیاں نمازاں پڑھدا ہے، صدقہ خیرات کردا ہے، بڑی امانت داری دے نال۔ اے نہیں کہ اس دا سانو بدلہ نہیں ملے گا۔ کئی خوش قسمت ایسے نے انہاں چیزاں دا بدلہ اللہ پاک انہاں نو دنیا تے بھی عطا کر دینے، آخرت تے بھی عطا کر دینے۔ دنیا تے کس طرح اس بندے نو اس دا بدلہ عطا ہوندا ہے، نمازاں پڑھن دا بدلہ دنیا تے کس طرح ملدا ہے، دین دے اوپر چلنے دا بدلہ دنیا تے کس طرح ملے گا، آخرت تے سی من لیا ملے گا۔ دنیا اندر اس بندے نو نمازاں پڑھن دا بدلہ، قرآن پڑھن دا، عبادات کرن دا بدلہ اس صورت اندر ملدا ہے کہ اس بندے دی اولاد اس دی بڑی فرما بردار ہوندی ہے۔ اولاد نا فرمان نہیں ہوندی، اولاد بڑی فرما بردار ہے۔
اس دے کاروبار اندر گھاٹا نہیں پیندا، اس بندے دی زندگی بڑی خوشگوار ہے، ہستا کھیڑدا چلدا پھردا دنیا تو چلے جاندا ہے۔ اللہ پاک ایسے بندے نو کسے دا محتاج نہیں بناندے، اے بڑی خوش قسمتی والی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کردے سن، اللہ مینوں بڑھاپے تو بچائیں۔ مطلب کی سی، اللہ مینوں محتاجی تو بچائیں، ایسا نہ ہوئے کہ میں لوگاں دا محتاج ہو جاں، اللہ مینوں بڑھاپے تو بچائیں۔ تو سانوں بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ ایسے کمزور بڑھاپے تو بچائیں، ایسا کمزور بڑھاپا کہ جس بڑھاپے اندر اسی دوسرے دے محتاج ہو جائیے۔ تو جس ویلے اللہ پاک اپنے بندے نو آخرت دے بدلا دیندے نے، آئیے ذرا آخرت دے بدلے کیسے نے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں 7 قسم دے لوگاں دا ذکر کرنا چاہنا۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ مینوں شرح صدر عطا فرمائے، صحیح معنی دے نال بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، تسا احباب نو سماعت فرمانے دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، قرآن سنو، قرآن کی کہہ رہی ہے؟ مال کے کائنات نے، خال کے کائنات نے، راز کے کائنات نے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے شباہت اعلان فرمایا، ان المتقین فی ظلال وعیون، فرمایا متقین جڑے لوگ نے، پرہیزگار جڑے لوگ نے، نمازاں پڑھنے والے جڑے لوگ نے، او لوگوں قرآن پڑھنے والے جڑے لوگ نے، اللہ دے دین تے چلنے والے جڑے لوگ نے، اپنے دل اندر اللہ دا ڈر رکھنے والے جڑے لوگ نے، فرمایا کل قیامت والے دن اس سایہ دے نیچے ہون گے۔ کل قیامت والے دن درختاں دے نیچے ہون گے، انہاں نوں سائے نصیب ہون گے۔ او لوگو جنت ایسی عظیم جنت ہے نا جس بارے اللہ پاک فرما رہے نے، ان للمتقین، فرمایا مومن بندیاں واسطے اسی جنتاں تیار کیتیاں نے، ایسیاں جنتاں نے کامیابی والے لوگ ہون گے نا، انہاں لوگاں واسطے جنت تیار کیتی ہے، جنت تو نہراں چلدیاں نے، انہاں دے باغات دے نیچے دی نہراں چلدیاں نے، انہاں دے محل بھی اتنے خوبصورت نے کہ اندر محل دے بیٹھے نے، بیٹھ کے سارا نظارہ باہر والا کر رہے نے، ہے محل دے اندر نے تو نظارہ باہر والا کر رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی جنت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا تے بندہ مومن بندہ اللہ دی عبادت کردا ہے، اللہ دا قرآن پڑھدا ہے نا، نمازاں پڑھدا، جنت اس بندے نو جس ویلے مل جائے گی بندہ بڑا خوش ہو جائے گا، بندہ کہے گا مینوں ساریاں تھکاوٹاں بھول گئیاں۔ او جدوں بندہ اللہ رب العالمین دا دیدار کرے گا جمعے والے دن، اس بندے نو ساریاں لذتاں خوشیاں بھول جان گیاں۔ سب تو زیادہ جنتی بندے نو خوشی ہوے گی تے رب تعالیٰ دا دیدار کر کے ہوے گی۔ اے کنہ لوگوں نصیب ہونیاں نے؟ ایمان والیاں، قرآن پڑھنے والیاں، او لوگوں نمازاں پڑھنے والیاں، نماز پابندی نہ پڑھیا کرو، میں دعوت بھی دیندا چلا جاواں، اللہ اللہ کار چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھو بندہ رب دا، تیرے لئی رب نے جنت بنائی، تیرے لئی رب نے او جنت بنائی، موتی لال ہیرے آندی سیج سجائی، او پاک صاف ہونا تیرا تک دیاں راہ، اللہ اللہ کار چل مسجد آ، اللہ اللہ کار چل مسجد آ، اور رب دی نماز پڑھو بندہ رب دا، او جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، او جنت وچ تیرے لئی، جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، او دودھ دیاں نہراں نالے چاندی دے گلاس، دودھ دیاں نہراں نالے چاندی دے گلاس، سیب تے انار کیلے رج رج کھا، بس اللہ اللہ کار چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھو بندہ رب دا، رب دی نماز پڑھو بندہ رب دا۔ او سنو کائنات دے لوگو، میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم دے ایسے لوگ نے جنہاں نو اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنگے اور بھی لوگ نے لیکن 7 قسم دے لوگ جڑے نے نا بڑی خوش قسمتی والے لوگ نے فرمایا اللہ پاک اپنے بندیاں نو عرش دا سایہ نصیب کرنگے اور کیڑے لوگ نے سنو کائنات دے لوگوں فرمایا الامام العادل فرمایا ایسا امام ایسا لیڈر ایسا رہنما جڑا لوگاں دے نال عدل کردا ہے ضروری نہیں کہ وقت دا حکمران دی ذمہ داری ہے وقت دا حکمران اپنی ذمہ داری نبھاوے گا علاقے دا لیڈر جڑا ہے چیئرمین کہہ لو علاقے دا چیئرمین کہہ لو جہاں جناب ایسا کہہ لو ڈپٹی کہہ لو جو بھی کہہ لو مطلب ہر بندہ جس بندے نو اللہ تعالیٰ نے سرداریاں عطا کیتیاں نے ایک گھر دے فرد اندر ایک بندہ گھر دا وڈا ایک گھر دا بندہ ہوندا نا وڈا اون دے پیچھے سارے چلنا ہوندا جیویں انہیں کہنا اوویں ہی ہونا ہے پاویں او گھر دا ایک بڑا لا لو او بھی انصاف کرے ساریاں دے نال برابر دا انصاف حکمران نو بھی تے ساریاں نال برابر دا انصاف کرے ایسے بندے نو اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنگے ایک چھوٹی بات نہیں بہت بڑی بات ہے عدل کرنا حکمران واسطے بہت بڑی بات ہوندی ہے ایک چیئرمین واسطے کا علاقے دے لیڈر واسطے بہت بڑی بات ہوندی ہے ساری برادری نو ویکھنا پوے گا رشتے داراں نو دیکھنا پوے گا یار جے میں انصاف کرتا میرا بھرا ناراض نہ ہو جاوے جے میں انصاف کرتا میرے بچے ناراض نہ ہو جان کتے میرا قانون میرے بچے تے لاگو نہ ہو جاوے اے ساریاں باتاں ویکھ کے ساریاں قربانیاں دے کے انصاف ہوندا ہے نا تائیوں تے اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے ایسا بندہ جو بڑی دیانتداری نال انصاف کردا ہے اللہ پاک ایسے بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنگے اللہ انصاف کریا کرو جے تیرے کو حکمرانی آوے حکمرانی دا مطلب ہے نہیں صرف حکمرانی ہوئے نہیں 4 بندیاں دے اوپر بھی ایک بندہ حکمران ہوندا ہے ایک قبیلے تے بھی حکمران ہوندا ہے ایک گھر دا بھی سربراہ جنوں کہندے نے سربراہ ہوندا ہے اور سربراہ دی بھی ذمہ داری ہے کہ بڑے انصاف دے نال سب نال انصاف کرے بڑی توجہ نال بڑے عدل دے نال آئیے لوگ توجہ فرمائیے میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا خوش قسمت ایسا بندہ فرمایا وَالشَّابُ نَشْأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ فرمایا ایسا نوجوان جن نے اپنی جوانی اندر اپنے رب نو منا لیا جن نے اپنی جوانی اندر اپنے رب نہ کالا ملا لیا جوانی اندر ہی رب تعالیٰ نہ دوستیاں لگا لیا جوانی اندر فلماں ڈرامیاں وال نہیں گیا اپنی جوانیاں برباد نہیں کیتیاں اپنی جوانیاں یاراں برباد نہیں کیتیاں گلی محلیاں اندر برباد نہیں کیتیاں چوکاں اندر کھڑے ہو کے تیاں پہنا تے گندیاں نظراں نہیں رکھیاں بلکہ ہر ویلے اپنے دل اندر اللہ دا ڈر رکھے آئے اور اللہ کو معافیاں مانگ کے اللہ دے در تے آ گیا فرمایا ایسے نوجوان واسطے اللہ پاک نے عرش دا سایہ رکھے آئے عرش دا سایہ ملنا کوئی چھوٹی بات ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا جس ویلے کسی چیز کا سایہ نہیں نظر آئے گا ساری زمین چٹیل میدان ہوئے گی کوئی پہاڑ بھی نظر نہیں آئے گا او یارو کوئی درخت نظر نہیں آئے گا کوئی ٹیلا نظر نہیں آئے گا ساری زمین میدان ہوئے گی سورج بالکل قریب ہوئے گا لوگ اپنے پسینے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے اپنے پسینے اندر غوطے کھا کے نالے کافر لوگ کہیں گے اللہ اللہ سانو جہنم اندر سٹ دے اے پسینے والا عذاب ساڑھے کو برداشت نہیں کیتا جا رہا اللہ سورج دی بڑی تپش ہے ایندے نالو جہنم اندر سٹ دے تے ساڑھے واسطے بہتر ہے اینا سخت دن ہوئے گا اس سخت دن دے بارے میرے محبوب فرما رہے نے اللہ پا فرمان گے او آجا نوجوان آجا سائے تھلے آجا اپنی جوانیاں قربان کی
کیتیاں میرے دین واسطے، جوانیاں دیاں خواہشاں برباد کیتیاں میرے دین واسطے، اپنی برادریاں قربان کیتیاں میرے دین واسطے، رشتے داریاں توڑیاں میرے دین واسطے، رشتے داراں نو چھڑ دیتا دین دی خاطر چھوڑیا، دنیا دی خاطر نہیں چھوڑیا۔ او نوجواناں آج کسے چیز دا سایہ نہیں، میں تینوں اپنے ارے دا سایہ تا کرنا۔ اللہ اللہ کندے واسطے؟ ایسے نوجوان واسطے جڑا جوانی اندر اپنے اللہ دی عبادت کردا ہے، جوانی اندر اپنے دل اندر اللہ دا پیار، کیونکہ جوانی مستانی ہوندی ہے نا، جوانی اندر بندے نو نیند بھی بڑی آندی ہے، جوانی اندر بندہ جناب دل اندر خیالات بھی بڑے آندے نے، تے ایسے خوش قسمت دے کیا کہنے جس دی جوانی اندر ہی دل اندر اللہ رب العالمین دا ڈر آ گیا، دنیا دیا محبتہ ختم ہو گیا، دنیا دے پیار ختم ہو گیا، اللہ دا پیار پہ گیا۔ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح جوانیاں قربان کی دیاں نے، اللہ اللہ کیا میں جوانی قربان کر دینے، جناب اتنے سونے نوجوان نے، امیر ترین مکے دے نوجوان نے، جڑا سوٹ صبح پا لینا شام اتار دینا، جڑا سوٹ ایک وری پا لینا دوبارہ کدے ساری زندگی وہ جوڑا پایا ہی نہیں ہے، اور خوشبو ایسی لگانی مکے دے لوگاں نے ویکھتے رہ جانا، عورتاں نے دیکھ دیاں رہ جانا، اتنی پیاری خوشبو جنہیں ویکھنی سنگنی حیران ہو جانا، اس دی ایسی جوانی لذتاں والی پیار والی جوانی، اللہ اللہ جس ویلے کلمہ پڑھ لیا میرے محبوب دا دیوانہ ہو گیا، میرے آقا علیہ السلام دا دیوانہ بن گیا، اے ساریاں چیزاں ختم ہو گئیاں، اسلام واسطے اس نوجوان نے قربان کر دیتیاں، اسلام دی خاطر اپنی خواہشاتاں نو مار دیتا۔ او یارو میں پوچھنا چاہنا نوجوان اسلام واسطے کی قربان کیتا ہے نا، آج میری تیری عمر کنی گزر گئی ہے، آج اگر میرے تیرے تے موت آ جائے اپنے رب نو کی جواب دیں گا، اللہ میں تیرے دین واسطے کی قربان کر کے آیا، کی جواب دیں گا؟ اللہ اللہ چھڑ دیا کراں، چھڑ دے اپنے غرور تکبر، اللہ والا جا۔ اس نوجوان نے ایسی جوانی قربان کی تھی، پھٹے پرانے کپڑے آگے، بٹنا دی جگہ تے جناب چمڑا لگیا ہویا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایسیاں جوانیاں قربان کیتیاں۔ او نوجوانوں اپنیاں جوانیاں نو ضائع نہ کریا جے، اپنیاں جوانیاں دین واسطے وقف تے کریا کرو نا۔ اج میں ویکھنا محفلاں ہو رہیاں نے، جلسے ہو رہے نے، تقریراں ہو رہیاں نے، کسے نو شوق ہی نہیں رہ گیا جلسیاں دے جان دا، یقین کرو شوق ہی نہیں، فکر ہی نہیں، تڑپ ہی نہیں۔ آج تو کوئی 20-25 سال پہلے بڑا شوق سی، لیکن ہن کوئی شوق ہی نہیں رہ گیا۔ وجہ کی ہے؟ سانو شوق رہ گیا کادا، کیتے شادی ہوئے اتھے ٹول وجن، اتھے جناب پیسے سٹے جان، اتھے کنجر کنجریاں نچن، سانو اتھے جان دا شوق ہے، ڈرامے ویکھن دا شوق ہے، تماشے ویکھن دا شوق ہے۔ دین دے پروگرام اسی چھوڑ دیتے، سیاسی جلسے ہون اسی بڑے شوق نہ جائیدہ ہے، لیکن دین واسطے اسی کی قربان کیتا ہے؟ اسی انہا کو دین واسطے اپنا آپ قربان کیتا ہے، انہا قربان کیتا کہ فجر ٹائم اٹھ کے مسیحتے آن دی ساڑھے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ اے جی اسی مسلمان، اللہ اللہ سنو کائنات دے لوگو، میرے تو سادے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرا خوش قسمت وہ بندہ ہے، فرمایا رجل معلق بالمساجد، ایسا نوجوان، ایسا خوش قسمت بندہ جس بندے دا دل مسجد نال لگیا ہویا ہے، فجر پڑھدا، ظہر دا انتظار رہندا، فکر رہندی، ٹائم بار بار ویکھدا، 11 بجے 12 بجے ٹائم دیکھنا شروع کر دیندا، کنا کو ٹائم رہ گیا، ہر ویلے مسجد نال رہندا ہے، منسلک رہندا ہے مسجد دے نال، اور کدے مسجد دی صفائی کردا، کدے ٹوٹیاں صاف کردا، کدے واش روم صاف کردا، کدے مسجد دیاں صفاں بچھاندا، یعنی اللہ دے گھر دے نال انہاں کو پیار کردا، انہی کی محبت کردا نا۔ او پروانے ہو، میں پھر پوچھنا چاہنا، سانو اللہ دے کرنا کنہ کو پیار ہے؟
اسی کدے مسجد دے واشروم صاف نہیں کیتے، شرم آندی ہے۔ اسی کدے مسجد دیاں ٹوٹیاں نہیں صاف کیتیاں، شرم آندی ہے۔ کپڑے گندے ہو جان گے، اسی کیوں کری، آپ ہی کر دے رہن گے، کاری ہونی جان انتظامیہ جاوے۔ نا یارو، صرف اس مسجد دی بات نہیں کر رہے ہیں، ہر مسجد دی بات کر رہے ہیں۔ مطلب ہے ساڑھے دلہ تو مساجد دا پیار بھی ختم ہو گیا، تڑپ ہی نہیں رہ گئی، اسی جھاڑو پڑھنا بھی شرم محسوس کرنے آ، مسجد اندر جھاڑو بھی اسی نہیں مار دے۔ او یارو پتہ چل رہا ہے کہ میرا تیرا ایمان کنا کہ اس بات تو پتہ چل رہا ہے۔ اللہ اللہ اس کر کے مساجد دے نال پیار کرو، مساجد دے نال محبت کرو، صفائی دا خیال کرو۔ فرمایا مومن بندہ جیڑا ہے نا، او ذات ہر ویلے مسجد نال لٹکیا رہندا ہے، لگا رہندا ہے نا۔ جس ویلے مومن بندہ بیمار ہو جاندا ہے، اللہ دے نوری ملائکہ نوری فرشتے بھی پریشان ہو جاندے نے۔ اللہ اللہ کنا تیرا مقام انسان، تیرا دل مسجد نال لگیا ہے، تو 2 دن مسجد اندر نہیں آیا، اللہ دے فرشتے پریشان ہو رہے نے۔ اللہ تیرا بندہ نہیں آ رہا، تیرے بندے نو کی مسئلہ بن گیا؟ میں حدیث اندر پڑھیا، نبی پاک نے فرمایا فرشتے اس بندے دے گھر چلے جاندے نے، اس بندے دے گھر جا کے اپنی زبان حال دے نال اس بندے دی حال پوچھدے نے، اس بندے دی طبیعت ویکھدے نے کیسی، پھر اس بندے واسطے اللہ دے نوری ملائکہ دعاواں کردے نے۔ کیڑا بندہ ہے؟ جڑا مسجد دے نال پیار کردا ہے، جس بندے دا دل مسجد دے نال لگا ہے۔ اللہ اللہ سنو کائنات دے لوگو، کنیاں شاناں نے مومن بندے دیاں۔ فرمایا ایسے خوش قسمت بندے نو کل قیامت والے دن اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے۔ اللہ فرمان گے میرے بندیا دنیا تے گھر بھی قربان کر دیتا، اپنی نینداں قربان کر دیتیاں، اپنی آکڑاں غرور تکبر قربان کر کے، جھاڑو پڑھ کے صفائی کرنے والیا، او برش پڑھ کے لیٹرینا واش روم صاف کرنے والیا، او ٹوٹیاں صاف کرنے والے، آج کسی شے دا سایہ نہیں، میں تینوں اپنے عرش دا سایہ عطا کرنا وا۔ اللہ اللہ اے جے مومن دی شان۔ اگلی بات سنو، فرمایا میرے تو سندے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا بندہ ہوئے، فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، فرمایا ایسے خوش قسمت 2 بندے محبت کرتے نے صرف اللہ دی رضا واسطے، رشتہ داریاں نہ رشتہ داریاں جوڑ دے نے اللہ دی رضا واسطے، لڑائی کر دے نے اللہ دی رضا واسطے، محبت کر دے نے اللہ دی رضا واسطے، کسی نہ سلام لیندے نے صرف اللہ دی رضا واسطے، صرف اللہ نو خوش کرنے واسطے، اس واسطے سلام نہیں لیندے کہ یار وڈیرا مل کے مینوں خوش ہو جاوے، میری سلام دعا اچھے لوگاں نہ ہو جاوے، میری سلام دعا وڈے لوگاں نہ ہو جاوے۔ ساڑھے معاشرے اندر ایسی چیز چل دی ہے کہ میری سلام دعا امیر لوگاں نہ ہوئے، بڑے لوگاں نہ ہوئے، سرکاری عہدے تے میری ملاقات ہوئے۔ یارو دل اندر رکھو ہے بھی چیزاں، لیکن سب تو اہم جیڑی بات ہے دل اندر ہونی چاہیے دیئے، اللہ میں دوستی کرنا تے صرف تیری رضا واسطے کرنا، اللہ میں رشتہ دارانوں ملنا تے تیری رضا واسطے ملنا، اللہ اے میری اولاد ہے اپنی اولاد نہ میں پیار کرنا تے صرف تیری رضا واسطے کرنا، اللہ میں اپنے بیوی بچہ نہ محبت کرنا تے صرف تیری رضا واسطے کرنا، میری ہے ذمہ داری، لیکن اللہ میرے دل اندر تیرا ڈر ہے، تیری محبت ہے اور تیری رضا ہے۔ فرمایا کل قیامت والے دن ایسے بندے نو اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے۔ اے کوئی معمولی چیزاں نہیں، بڑیاں مشکل چیزاں نے۔ اللہ دی رضا واسطے محبت کرنا، برادریاں بھی ناراض ہو جاندیاں، رشتہ دار ناراض ہو جاندے نے، کس طرح؟ سچی گل کرن لگا جے، میں غصہ نہ کریا جے۔ رشتیاں دے لین دین والا معاملہ آ گیا، تیسرا فریق کہندا میں فلان دے کر جانا، دوسرا کہنے لگا جے تو اونا ول گیا اسی تیرے نہ ملنا ہی نہیں، بولنا ہی نہیں ہے، کیونکہ سانو انہوں نے رشتہ نہیں دیتا، ساڈا تیرے نال بھی رشتہ ختم ہو جانا، ساڈا ملن جلن انہوں نال ختم ہے، جے تو انہوں نے ملنا تو اسی تینوں بھی کوئی نہیں ملنا۔ اے جے ساڈی مسلمان نہیں، اس کر کے فرمایا ہے جے المحبت کرنی تے کندے واسطے؟
اللہ واسطے ایسے بندے واسطے اللہ پاک نے ارے دا سایہ رکھیا ہے۔ علی بات سنو فرمایا میرے تو سندے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا خوش قسمت بندہ، بڑی غور کرنے والی بات ہے، ایسا خوش قسمت بندہ، ایسا خوش نصیب بندہ، فرمایا ایک عورت حسین و جمیل عورت ہے، حسب نسب والی ہے، برادری بھی اونچی ہے، مال دولت والی ہے، خاندانی عورت ہے، فرمایا برائی دی دعوت دیندی ہے، زنا دی دعوت دیندی ہے، او بندہ کہندا نہیں نہیں میں زنا نہیں کرنا، مینوں میرے اللہ دا ڈر ہے، میرے دل اندر میرے اللہ دا ڈر ہے، میں زنا نہیں کرنا، بدکاری نہیں کرنی، بڑا مشکل کم جیا بھی، حسب نسب والی ہے، مال والی ہے، دولت والی ہے، کسی دا ڈر بھی نہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں بن سکتا، بالکل کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، صاف صاف سیدھا موقع بھی لندیا برائی کرن دا، تے بندہ کہندا نہیں نہیں میں برائی نہیں کر سکتا، کوئی ڈر خوف بھی نہیں کسی دا، صرف ڈر ہے تو کندہ ہے بولو اللہ دا ڈر ہے کہ مینوں میرا اللہ دیکھ رہا، مینوں میرا رب العالمین دیکھ رہا، فرمایا اللہ دے ڈر دل اندر آ گیا، اس نوجوان نے زنا نہیں کیتا، برائیاں نہیں کیتیاں، اس دا مطلب صرف عورت والا معاملہ ہی نہیں بلکہ انسان دی تنہائی والا معاملہ، تنہائی اندر جو بھی بندہ گناہ کردا ہے، گناہ کرن تو پہلے سوچ لیندا ہے ہائے میرے اللہ تو تے مینوں ویکھ رہا ہے، اللہ میں گناہ نہیں کرنا، اللہ میں زنا نہیں کرنا، فرمایا ایسے بندے واسطے اللہ پاک کل قیامت والے دن اپنے آرے دا سایہ عطا کرن گے۔ اللہ اللہ اگلی بات سنو، چھواں بندہ کیسا فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، فرمایا ایسا خوش قسمت بندہ، خوش نصیب بندہ، پچھلا جمعہ پتہ کیڑا سی، ریاکاری کرنے والے لوگ جنہ دے اعمال ضائع ہو جاندے نہیں، اے بات بڑی غور والی بات کرنے والی بات ہے، فرمایا ایسا بندہ، ایسا خوش قسمت بندہ، مال دولت بھی موجود اس بندے کول، جناب لوگانا تعاون کردا ہے، چھپ چھپ کے کردا ہے، صدقہ کردا چھپ چھپ کے کردا، غریباں دی مدد کردا، گھر والا انہوں بھی نہیں پتا کہ ساڈا گھر دا فرد غریب دی مدد کردا ہے، صرف اللہ نو پتا یا اس بندے نو پتا یا جس نہ تعاون کیتا جا رہا اس بندے نو پتا ہے کہ اللہ دی رضا واسطے تعاون کر رہا ہے، اے بھی بڑا مشکل معاملہ، گھٹ ہی لوگ کردے نے انج، تھوڑے لوگ نے کہ جڑے نیکی کر کے کسے ایک بشر نو بھی نہیں پتا سوائے اس بندے تو، فرمایا ایسے بندے واسطے بھی اللہ پاک نے عرش دا سایہ رکھیا ہے، جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے صدقہ و خیرات کردا ہے، چھپ چھپ کے کردا ہے۔ اللہ اللہ وقت بڑا تھوڑا، ورنہ میں ساری مثالاں دے کے بیان کراں صحابہ کرام دیاں کہ کس طرح چھپ چھپ کے غریباں دی مدد کرنی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جس ویلے جنازہ اٹھیا نا، مدینے دی گلیاں اندر چھوٹے چھوٹے بچے روندے آ گئے، پوچھا کیوں رو رہے ہو اتنا زیادہ؟ اس دن راز کھلیا کہ جس دن دے انہاں دے والد صاحب فوت ہو گئے نے، والد صاحب دیاں ڈیوٹیاں کما کارا والیاں ساریاں ابوبکر صدیق نبھا رہے نے۔ ہے کوئی ایسا خوش قسمت بندہ اس مجلس اندر، اس پنڈ اندر جنہ دا بڑا فوت ہو گیا ہوئے، کوئی بندے ساری ذمہ داریاں نبھا رہا ہوئے، انہاں دے خرچے دے رہا ہوئے، اے جے نیکیاں جڑیاں چھپ چھپ کے کرنے والیاں نے، اللہ دی رضا واسطے راتاں اٹھ کے انہاں دے گھر جا کے راشن پہنچانا، پیسے دے کے آنے، اے جے اللہ نو خوش کرنے والیاں باتاں، فرمایا ایسے بندیاں واسطے اللہ پاک نے اپنے ہر دا سایہ رکھیا ہے۔ سنو کائنات دے لوگو، میرے تو سدے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتواں بندہ کیڑا ہے؟ سنو ہونے بھی غور نہ سننے والی بات ہے، محبوب پیغمبر نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فرمایا ایسا بندہ ہے جس ویلے تنہائی دا موقع ملدا ہے،
الگ بیٹھنے دا موقع ملدا ہے، کلیاں بہن دا موقع ملدا ہے، او بندہ موقع لبدا رہندا مینوں کلیاں بیٹھن دا موقع ملے۔ فرمایا تنہائیاں اندر بیٹھ کے اپنے ساری ڈائری نو کھول لیندا، گناہاں والی ڈائری سامنے رکھ رہندا، پھر پڑھدا کیے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ کہندا اللہ میں بڑے گناہ کیتے نے، اللہ میں بڑے ظلم کیتے نے، اللہ تیرے تو علاوہ مینوں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ جے تو مینوں معاف نہ کیتا اللہ میں بڑا خسارہ والا بن جاواں گا، اللہ مینوں معاف کر دے۔ فرمایا ایسا نوجوان جیڑا تنہائیاں اندر بیٹھ کے اپنی اکھاں چوں آنسو بہاندا ہے، اپنے اللہ تعالیٰ نو یاد کردا ہے نا، نالے پڑھدا ہے نا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ کی کہندا اللہ سونیا میں اپنی جان تے ظلم کیتے نے، کثیرا بڑے ظلم کیتے نے، اللہ میں بڑے پاپ کیتے نے، اللہ میں تنہائیاں اندر بھی گناہ کیتے نے، اللہ ظاہر بھی گناہ کیتے نے، مولا مینوں معاف کر دے۔ اللہ جے تم معاف نہ کیتا تیرے تو بعد کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، انک انت الغفور الرحیم، اللہ تو تے بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا تنہائیاں اندر بیٹھ کے رویا کردا ہے، اللہ نو منایا کردا ہے، ایسے بندے واسطے اللہ پاک نے ردا سایہ رکھیا نا۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ تنہائی اندر بیٹھ کے اللہ نو یاد کر لیندا ہے نا، اپنے گناہاں نو سامنے رکھ لیندا، اللہ میں فلاں بھی گناہ میں کیتا، اللہ فلاں بھی زیادتی میں کیتی ہے، فرمایا اللہ دا دل اندر ڈر آ جاندا، اپنی اکھاں چوں آنسو بہا لیندا، آنسو دا قطرہ زمین تے بعد اندر گردا ہے، اللہ پاک بندے دے زندگی دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ اللہ اللہ میرے رب دا بھی تو پیار ویکھو نا، کہ میرا رب کہندا میرا بندہ میرے در تے آئے تے صحیح نا، اس کر کے یارو اپنے اللہ نو منا لو، آخرت دیاں تیاریاں کر لو، پتہ نہیں ساواں دی ڈور کس ویلے ٹوٹ جائے۔ نوجوان جا رہے، بزرگ جا رہے، دیکھ لو نا ڈاکٹر مشتاق صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ اللہ کتنی پیاری طبیعت سی، جتھے جانا کوئی نہ کوئی گپ شپ لگانی، حال چال پوچھنا، دعا فرماؤ اللہ پاک مرد مجاہد دی قبر تے بے شمار رحمتاں دا نزول فرمائے۔ بد قاضا بشریت انسان دے کولوں بہت ساریاں کمیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے، دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے، انہاں دے ورثاء نو اولاد نو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سنو کائنات دے لوگوں، میری تیری زندگی ایسی ہے کہ ہر بندے نے جانا ہے، کیوں؟ کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے، اے میری تیری زندگی ہے نا، کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے، ایتا دنیا آنی جانی ہے۔ جنازگاہ اندر ایک بندہ گلاں کردا پیا، کہندا جی میں اپنے اج میں 8واں جنازہ پڑھدا پیا اس ہفتے دے اندر، اننے لوگ جا رہے نے دنیا تو، اللہ اللہ کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے، ایتا دنیا آنی جانی ہے، اج ٹر دیاں ویکھے لوگاں نو کل واری تیری آنی ہے، وہ اج ٹر دیاں ویکھے لوگاں نو کل واری میری آنی ہے، وہ ایتھے بیٹھ صدا نہ رہنا ہے، ایتھے بیٹھ صدا نہ رہنا ہے، اے تو ایک دن چلنا پینا ہے، اے
تو ایک دن چلنا پینا ہے، اے زندگی تیری مک جانی، ایندی جھوٹی او کوڑ کہانی ہے، کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے، ایتا دنیا آنی جانی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈا خاتمہ بالایمان فرمائے، سانو سب نو عمل دی توفیق دا فرمائے۔ ڈاکٹر مشتاق صاحب انہاں واسطے جمعہ تو بعد خصوصی دعا فرماؤ، اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے، ورثہ نو صبر جمیل عطا فرمائے۔